نبی علیہ السلام آخرت میں کیسے پہچانیں گے کہ یہ میرا امتی ہے؟ انسان تو ایک جیسے ہیں، بالکل، مشرکین عرب ہوں یا صحابہ ہوں، ظاہری طور فزیکلی تو سارے ایک جیسے، ہم ہیں اور انڈینز میں سے جو وہاں غیر مسلم ہیں ایک جیسے ہی ہیں. ایسے ہی. تو نبی علیہ السلام سے صحابہ نے یہ سوال کیا تھا آپ کیسے پہچانیں گے؟ میں سمجھتا ہوں اس حدیث کی روشنی میں کہ نماز قیامت کا آئیڈینٹی کارڈ ہے. اللہ اکبر. جس کے پاس یہ نہیں ہے اس کے پاس مسلمان ہونے کی پہچان نہیں ہے. آپ نے فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء، نشانات وضو کی وجہ سے میری امت ایسے آئے گی کہ ان کے وہ اعضاء وضو کے پانیوں کی وجہ سے چمک رہے ہوں، میں پہچان جاؤں گا میرا امتی آ رہا ہے. بلکہ صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ جو جہنمی اپنے دیگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے جی، پھر ان کی سفارش ہوگی کہ یہ چلے ان کو نکال لیا جائے. تو پہچانا کیسے جائے گا کہ یہ اس لائق ہیں کہ ان کو نکال لیا جائے؟ جی. اس کی بھی ایک اس کے اندر یہ فیکٹر بھی ہے. صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ان اللہ تعالی حرم علی النار مواضع السجود، اگر کسی اور گناہ کی وجہ سے انسان کو جہنم میں ڈالا بھی گیا تو اللہ نے جہنم کی آگ سے کہا ہے کہ جو اعضاء مجھے سجدہ کرتے رہے تو انہیں ان کو ٹچ نہیں کرنا. سبحان اللہ. یہ واقعی آئیڈینٹی، جس کے پاس وہ آئیڈینٹی نہیں ہے، پہچان ہی موجود نہیں ہے، تو وہ بڑا خطرے میں ہے. پھر ایک اور چیز بھی میرے ذہن میں بار بار آ رہی تھی. اگر میں کسی اپنے اسٹوڈنٹ سے، کسی اپنے دوست سے کہتا ہوں کہ آپ نے 2 کام کرنے ہیں، ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے صبح صبح جو ہے وقت پہ آ جانا ہے، دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ دوپہر کو آپ نے کھانا کھا لینا ہے. وہ آتا نہیں ہے، دوپہر کو کھانا کھانے آ جاتا ہے، تو مجھے کیسا لگے گا؟ اب جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کا تذکرہ کیا ہے نا، پہلے نماز ہے بعد میں قربانی ہے. اب قرآن مجید کے سیاق اسباق کو دیکھیں، ان صلاتی و نسکی، میری نماز میری قربانی اللہ کے لیے ہے. فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. بلکہ قربانی والے دن بھی پہلے نماز ہے پھر قربانی. بالکل. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے ہم اس دن کام کریں گے تو نماز کا کریں گے. قربانی والے دن بھی جو بندہ نماز سے پہلے قربانی کر لے گا اس کی قربانی نہیں ہے. ایک صحابی سے یہ خطا ہوئی تھی تو آپ نے کہا تھا گوشت ہے کھا لو، یہ قربانی نہیں ہے. تو نماز تو اس حوالے سے بہت ہی اہم چیز ہے. البتہ یہ میں کہنا چاہوں گا اپنے ناظرین سے اور تمام سامعین سے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم قربانی کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں. بالکل. قربانی تو بڑا خوبصورت عمل ہے. اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ جہاں ماشاءاللہ آپ قربانی کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے لاکھوں روپے اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کو آپ کے سجدے سے، آپ کے وقت سے بہت پیار ہے. آپ نماز بھی شروع کر دیں. بالکل. یہ نہیں کہ قربانی چھوڑ دیں، قربانی ضرور کریں، نماز شروع کریں. اور جتنی کر سکتے ہیں اتنی کریں. 2 4 6 8 10 کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنی کر سکتے ہیں. لوگ یہی کہتے ہیں نا جی ہم پڑھ تو لیتے ہیں نا کبھی کبھار، وضو تو ہو جاتا ہے نا جی. بالکل. وہ شرط تو شاید پوری ہو جائے جی ہمارے اعضاء بھی چمکنا شروع کر دیں. لیکن ایک جو اس پر باقاعدگی ہے، مداومت ہے، اصل چیز تو وہ ہے. ایک نماز بھی آپ چھوڑ دیں کتنا اس کا. بالکل. یہ واقعتاً نہیں بڑی مسکنسیپشن ہے بعض لوگوں میں کہ چلے ہم کبھی کبھی نماز پڑھ رہے ہیں. قرآن مجید جمعہ تو پڑھتے ہیں نا، یہ تو کہا ہی نہیں گیا کبھی کبھی نماز کا. قرآن مجید میں تو کہا گیا اقیموا الصلاۃ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ان پہ مداومت کرتے ہیں. بلکہ نبی علیہ السلام نے تو یوں کہا 5 صلوات کتبہن اللہ فی الیوم واللیلہ، 5 نمازیں دن اور رات میں اللہ نے فرض کی ہیں. من حافظ علیہن، جو ان کی پابندی کرے گا، کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، یہ اس کے لیے دلیل ہوں گی، نجات ہوں گی اور نور اور روشنی کا باعث بن جائے گی. اور جو ان کی پابندی نہیں کرے گا اس کے پاس ظاہر ہے یہ دلیل، برہان، نجات بھی نہیں ہوگی. وحشر فرعون وقارون وحامان وابی بن خلف، دنیا کے بدترین 4 ظالم اور کافر لوگوں کا نام لے کے آپ نے کہا اس شخص کو ان کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. اللہ اکبر. اللہم لا